کرتوتوں کا وبال اور مزہ اور ان کا معاملہ نقصان والا ہی رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پس ڈرو اے عقل مندو، ایمان والو، تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف اپنے رسول کو بھیجا جو تلاوت کرتا ہے تم پر اللہ کی آیات کو واضح طور پر بیان کرنے والی، تاکہ نکالے ایمان والے اور اعمال صالحہ کرنے والوں کو تاریکیوں میں سے نور کی طرف، اور جو ایمان لائے اللہ پر اور نیک عمل کرے داخل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ایسی جنتوں میں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے بہترین رزق ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے سات آسمان پیدا کیے اور اسی کی طرح 7 زمینیں پیدا کی، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ان کے درمیان نازل ہوتا ہے تاکہ تم جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ یہ سورہ طلاق کا آخری رکوع ہے جس کی تلاوت ہوئی اور ترجمہ ہوا۔ طلاق کے احکامات پیچھے گزرے جس میں تفصیل سے یہ بات بتائی گئی تھی کہ طلاق بھی ایک ضروری حکم ہے، اس لیے کہ انسانی زندگی میں جیسے نکاح ضروری ہے تو نکاح کے بعد بسا اوقات نبھا کی کوئی شکل باقی نہیں رہتی، تو علیحدگی کے احکامات بھی دیے گئے ہیں، اور یہ دین اسلام کی خوبصورتی اور اس کا کمال ہے۔ پھر طلاق کی کتنی قسمیں ہیں اور طلاق کے کیا کیا احکامات ہیں، اور ان طلاقوں کے وقوع کے بعد عدت کو لے کر کے، عدت کے خرچے کو لے کر کے، بچوں کو دودھ پلانے کو لے کر کے اور بچوں کے خرچوں کو لے کر کے یہ تفصیل تھی۔ یہ آخری رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں عمومی طور پر یہ بات فرماتے ہیں کہ ہمارے احکامات کا نزول ہوتا ہے، اور ماضی میں بھی انبیاء کرام علیہم السلام تھے اور ان کی امتوں کو بھی ہم نے احکامات عطا کیے تھے، لیکن بہت ساری بستیاں، بہت سارے قریے، گاؤں، شہر ایسے تھے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کی اور اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر من مانی زندگی گزاری، تو ہم نے ان کا سخت حساب لیا اور انہیں اندیکھا عذاب دیا۔ اندیکھا عذاب یعنی دنیا کے اندر جو اللہ پاک کی طرف سے عذابات آئے جن کی انہیں توقع بھی نہیں تھی، کہیں پر زمینوں کا دھسنا، طوفانوں کا آنا، سیلاب کا آنا، وبائی بیماریوں کا آنا، یہ اندیکھا عذاب کہ جنہیں امید نہیں تھی لوگوں کو کہ ایسا ہوتا ہے، توقع نہیں تھی، یہ دنیاوی عذاب مراد ہے۔ اور فحاسبناها حسابا شدیدا سے اخروی عذاب مراد ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ سخت حساب لے گا۔ ظاہر بات ہے اللہ اگر حساب لینے پر آ جائے تو کوئی حساب دے نہیں سکتا، کوئی حساب دے نہیں سکتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہے، سب کچھ جانتا ہے، بندے نے کیا کیا، کس نیت اور جذبے کے ساتھ کیا، اللہ کو سب پتہ ہے۔ اور جب اللہ پاک کسی چیز پر مواخذہ فرما لے تو آدمی کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ بخاری شریف کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات پوچھی تھی کہ آپ کے ارشادات میں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ بغیر حساب و کتاب کے بھی جنت میں لوگوں کو بھیجے گا، اور آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہر ایک کا حساب ہوگا۔ جب ہر ایک کا حساب ہوگا تو پھر بغیر حساب و کتاب کے لوگ کیسے جائیں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حساب سب کا ہوگا، اللہ کے سامنے سب کی پیشی ہوگی،
اور حساب و کتاب کے بغیر جنت میں جانا اس سے آسان حساب مراد ہے۔ اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، نام اعمال آئے گا، اللہ پاک بولیں گے ٹھیک، یہ حساب یسیر ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ حساب و کتاب میں جس کے ساتھ مناقشہ ہوگا اس کو عذاب دیا جائے گا۔ من نوقش فقد عذب، کہ جب اللہ کے سامنے پیشی ہوگی اور نام اعمال آئے گا اور اللہ پاک کسی بات پر مواخذہ کر لیں گے، باز پرس کر لیں گے کہ فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھی تھی، ظاہر بات ہے بندہ کوئی جواب ایسا جواب نہیں دے سکتا کہ اللہ مطمئن ہو جائے، تو جس کو عذاب دینا ہوگا اس سے سخت حساب لیا جائے گا۔ فحاسبناها حسابا شدیدا، ہم نے ان سے سخت حساب لیا اور انہیں اندیکھے عذاب میں مبتلا کیا، اور کہا کہ اپنے کرتوتوں کو چکھ لو، فذاقت وبال امرها، اپنے کرتوتوں کا وبال چکھ لو، وکان عاقبۃ امرها خسرا، اور انجام کار ان کے لیے خسارہ اور نقصان ہی نقصان۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پس اے ایمان والو، تمہیں اللہ نے عقل کی نعمت دی ہے، اللہ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف رسول کو بھیجا، اور رسول سے مراد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تم پر اللہ تعالیٰ کی آیات کو تلاوت کرتے ہیں، ایسی آیتیں جو احکامات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی باتوں کو کھول کھول کر کے بیان کرتی، اور یہ رسول اللہ نے اس لیے بھیجا تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے، اندھیروں سے نکال کر کے اجالے کی طرف لے جائے۔ اور یہ نعمت ان لوگوں کو ملے گی جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ایمان لائے اور نیک اعمال کیے تو اللہ کا رسول انہیں تاریکیوں سے، اندھیروں سے نکال کر روشنی اور اجالے کی طرف پہنچا دے گا۔ اور جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک اعمال کرے، اللہ پاک اس کو ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور یہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہترین رزق دے گا۔ پھر اللہ کی قدرت و حاکمیت کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے 7 آسمان بنائے، ایک کے اوپر دوسرا، دوسرے کے اوپر تیسرا، ایسے 7 آسمان بنائے۔ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور اللہ تعالیٰ نے 7 زمینیں بنائی، ایک زمین کے نیچے دوسری زمین، دوسری زمین کے نیچے تیسری زمین۔ اور اس بات کی تائید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے بھی ہوتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کی ایک بالشت زمین پر قبضہ کر لیا، کسی نے کسی کی ایک بالشت زمین پر قبضہ کر لیا تو وقلہ 7 ارضین، تو جتنی زمین پر قبضہ کیا ہے اتنی زمین، ایک، پھر اس کے نیچے 2، پھر اس کے نیچے 3، ایسے 7 زمینوں کا طوق بنا کر اس کے گلے میں کل قیامت کے دن ڈالا جائے گا۔ ظاہر بات ہے جب 7 زمینوں کا طوق ڈالا جائے گا تو کیا حال ہوگا اس کا، اور اس کو اٹھانے پر مجبور کیا جائے گا کہ دنیا میں تو نے لوگوں کی زمین غصب کی تھی، قبضہ کیا تھا، اب اس کو اٹھا، دھو اس کو۔ اور یہ اتنا سخت معاملہ ہوگا کہ ہم لوگ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ آج ہم لوگ جو اتی کرمن کرتے ہیں یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ ہم تو کسی کی مخصوص زمین پر قبضہ کرتے، بازو میں کسی کا پلاٹ تھا، گھس گئے، بہت ہوتا ہے۔ بازو میں کسی کی جگہ تھی، ہم نے پہلے مکان بنایا، وہ باغ زمین خالی تھی، ادھر گھس گئے، بعد میں وہ آیا، جب اس نے زمین موجی تو معلوم پڑا کہ 1 فٹ 2 فٹ 5 فٹ ادھر جا چکی ہے جگہ، اور گھر بن گیا، مسئلہ حل نہیں کرتے۔ یہ تو
کسی کی مخصوص ملکیت پر آپ نے قبضہ کر لیا. جو لوگ راستوں پر اتیکرمن کرتے ہیں تو راستہ ہم تمام لوگوں کا حق ہے. ہمارے لیے وہ راستہ چھوڑا گیا ہے کہ ہمارے لیے آنا جانا آسان ہو جائے. ایسی جگہوں پر قبضہ کر کے جو لوگ راستوں کو تنگ کرتے ہیں وہ مخصوص ملکیت پر نہیں، عمومی حق رکھنے والی زمینوں پر قبضہ کر رہے. تو اتیکرمن کرنا گناہ کبیرہ ہے. کل قیامت کے دن اسی زمرے میں آئے گا، اسی زمرے میں آئے گا. اس لیے کبھی اتیکرمن نہیں کرنے کا، اور اگر ہم نے کر لیا ہے اس کو ختم کریں، اس کو ختم کریں، ورنہ قیامت کے دن جو ہے سخت عذاب کے اندر مبتلا ہونا پڑے گا. یتنزل الامر بینہن، 7 زمینیں ہیں، 7 زمینوں میں اللہ پاک کی طرف سے احکامات. بعض علماء نے لکھا ہے کہ جیسے اس زمین پر ہم ہیں اسی طرح دوسری زمین پر بھی لوگ آباد ہیں، تیسری زمین پر بھی لوگ آباد ہیں، 7 زمینوں میں لوگ آباد ہیں. جیسے حضرت آدم اس زمین پر آئے تھے تو حضرت آدم دوسری پر بھی، تیسری پر بھی، چوتھے پر بھی، 7ویں تک. علماء کی ایک جماعت یہ بات کہتی ہے اس لیے کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں تنزل الامر بینہن، کہ اللہ نے 7 آسمان بنائے اور اسی کی طرح 7 زمینیں بھی پیدا کی. تو ان 7 زمینوں میں اللہ پاک کی طرف سے احکامات کا نزول ہوتا ہے. ظاہر بات ہے لوگ ہوں گے تو احکامات کا نزول ہوگا. جیسے اس زمین پر ہم نہیں ہوتے تو قرآن آتا، ہم نہیں ہوتے تو حضرت آدم آتے، ہم نہیں ہوتے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے، نہیں آتے. تو اللہ نے جس طرح اس زمین پر ہمیں پیدا کیا اور احکامات دیے تو دوسری زمین پر بھی ہماری طرح مخلوق ہے، ان کے لیے بھی قرآن کریم، ان کے لیے بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہے. بعض مفسرین نے اس جملے کا یتنزل الامر بینہن اس کی تفسیر میں یہی باتیں کہی، لیکن کسی صحیح حدیث سے اس کی تائید نہیں ہوتی. لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، جس خدا نے 7 آسمان بنائے اور اسی کی طرح 7 زمینیں بنائی اور ان 7 زمینوں میں اللہ پاک کے احکامات کا نزول ہوتا ہے تو تم جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے کائنات کی ہر چیز کو گھیرے ہوئے، کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں. جو لوگ بمبئی ایئرپورٹ سے حج پر روانہ ہو رہے ہوں تو وہ حج افراد کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا اس کی کیا ترتیب ہوگی؟ ایئرپورٹ سے جو احرام باندھیں گے وہ حج کی نیت سے باندھیں گے، صرف حج کی نیت سے، اس میں عمرے کی نیت نہیں کریں گے. حج کا احرام باندھ کر جائیں گے اور جب مکہ مکرمہ پہنچیں گے تو وہاں پہنچ کر کے طواف قدوم کریں گے، حاضری کا طواف، حاضری کا طواف. متمتع یعنی عمرے کا احرام باندھنے والے اور قارن حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھنے والے ان کے لیے طواف قدوم نہیں، لیکن حج افراد کا احرام باندھنے والے کے لیے طواف قدوم ہے. اور اس کے ساتھ یہ سہولت بھی ہے کہ اس طواف قدوم میں وہ رمل اور استباء دونوں کر لے. پہلے 3 چکروں میں رمل کر لے، بعد کے 4 چکروں میں رمل نہ کرے اور 7 چکروں کے اندر استباء کر لے، یعنی احرام کی چادر سے اپنا سیدھا کاندھا کھول کر کے رکھے، اس کو استباء کہتے ہیں. جب اس طرح یہ رمل اور استباء کے ساتھ طواف قدوم کرے گا تو اس کے لیے یہ سہولت ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہی حج کی سعی اگر ابھی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اور جب حج کرے گا تو اس کو صرف بیت اللہ کا طواف کرنا رہے گا، اس کو صفا مروہ کی سعی کی ضرورت نہیں ہوگی. زید نے کہا کہ اے بھگوان میرا سر اچھا کر دے، تو کیا زید ایمان سے خارج ہو گیا؟
جبکہ زید شادی شدہ ہے. اگر بھگوان سے وہ بھگوان مراد ہے جو ہندوؤں کا ہے تو یہ ایمان سے خارج ہو گیا، اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا. اس کو اپنے نکاح ایمان کی تجدید کرنی پڑے گی، یعنی پہلے ایمان کی تجدید کرے گا، اللہ سے توبہ کرے گا، ایمان کی تجدید کرے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ پڑھے گا اور اس کا یقین اپنے دل میں پیدا کرے گا، اور اس کے بعد بیوی سے پھر نکاح کرے گا. اور اگر بھگوان سے اس کی نیت اللہ ہے، حالانکہ اللہ کو بھگوان ہم لوگ نہیں بولتے، لیکن اگر کوئی بھگوان سے اللہ مراد لے رہا ہے تو پھر اس کا ایمان نہیں جائے گا اور نکاح نہیں ٹوٹے گا. زید کی پہلی بیوی کا انتقال ہو چکا ہے 32 سال پہلے. کچھ دنوں کے بعد زید نے دوسرا نکاح کیا. اب زید دونوں بیوی کا مہر ادا کرنا چاہتا ہے. اس وقت مہر کی رقم 551 روپے طے ہوئی تھی. تو کیا زید کو مہر کی رقم 551 روپیہ جو 32 سال پہلے طے ہوئی تھی وہ دینا ہوگا یا آج کے حساب سے دینا پڑے گا؟ پہلی بیوی سے ایک لڑکا بھی ہے. اگر اس وقت نکاح کے وقت یہ کہا گیا ہو کہ 551 روپے بسکہ رائج الوقت کہا گیا ہوگا تو 551 روپیہ آج بھی دینا پڑے گا. اور اگر بسکہ رائج الوقت نہیں کہا گیا ہوگا، نکاح پڑھاتے وقت کہا گیا کہ مہر 551 روپیہ، بسکہ رائج الوقت نہیں کہا، تو اس زمانے میں 551 روپیے میں کتنی چاندی آتی تھی؟ اتنی چاندی آج کتنے میں آئے گی اتنا پیسہ دینا پڑے گا. 32 سال پہلے چاندی کا کیا بھاؤ تھا وہ نکالنا پڑے گا، اور 551 روپے میں کتنی چاندی آتی اتنی چاندی آج دینی پڑے گی. اسی لیے ادھار نہیں رکھنے کا. مالیگاؤں میں ہر نکاح ادھار پڑھایا جاتا تھا. جب میرا نکاح ہوا تو میں نے میرے سسرال والوں سے کہا کہ مجھے نقد مہر دینا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ مالیگاؤں میں سب ادھار مہر رکھتے ہیں، اور مجھ کو مالیگاؤں میں یہ تحریک شروع کرنا ہے کہ بھائی نقد مہر دو. میں آج ادھار رکھوں گا، کل میں نقد بولوں گا، لوگ بولیں گے تمہارا تو خود ہی ادھار رہا. تو وہ کہنے لگے کہ ہم کو تو مہر فاطمی رکھنا ہے. میں نے کہا آج میں مہر فاطمی نقد نہیں رہ سکتا، اتنی حیثیت نہیں. آپ مہر کم رکھو، میں نقد دوں گا، اور میرا یہ وعدہ ہے کہ میں اپنی مرضی سے آگے جب اللہ مجھے حیثیت دے گا تو مہر فاطمی مکمل کروں گا. وہ سمجھدار لوگ تھے، وہ مان گئے اور 1100 روپیہ مہر رکھا انہوں نے، میں ادا کر دیا. بعد میں میں نے مہر فاطمی دی، لیکن مالیگاؤں آنے کے بعد جب نکاح پڑھانے کے لیے بیٹھا تو بولے مہر 551 لاؤ مہر. ادھار نکاح نہیں پڑھاؤں گا. جب تم شادی میں لاکھوں روپیہ خرچ کر رہے ہو تو مہر کیوں ادھار رکھتے ہو؟ نقد دو. آہستہ 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 الحمدللہ اب کوئی نکاح ادھار مہر پر نہیں ہوتا، رواج پڑ گیا. بکرے کی عمر 1 سال میں 8 دن کم ہے تو کیا بقرعید پر اس کی قربانی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. بکرے کے لیے 1 سال مکمل عمر ہونا ضروری ہے، اور بڑے جانور کے لیے بھینس ہے، بھینسا ہے، بچڑا ہے 2 سال عمر ہونا ضروری، اور اونٹ ہے تو 5 سال عمر ہونا ضروری ہے. 1 دن بھی کم رہے گا تو قربانی نہیں ہوگی. اتی کرمن پر کمائی کرنے والوں کی کمائی جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے. مسئلہ 2 ہے الگ الگ. اتی کرمن کرنا گناہ ہے، لیکن اس زمین پر اگر ہم کوئی کاروبار کر رہے ہیں
تو اس کاروبار سے جو آمدنی ہوگی وہ حلال ہوگی، اس لیے کہ کاروبار ایک الگ چیز ہے اور اتی کرمن کرنا ایک الگ چیز ہے۔ ہمارے محلے کے امام صاحب جب بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جو حضرات سنت پڑھ رہے ہیں وہ جلد از جلد اپنی نماز پوری کریں اور بیان میں دھیان دیں۔ ایسا ان کا نمازیوں کو کہنا کیسا ہے؟ ایک ترتیب بنا لینا چاہیے کہ بھائی بیان سن لو، سنت کے لیے 5 منٹ کا وقت دیا جائے گا۔ میرے اوپر رزق کی تنگی ہے، جو بھی کام کرتا ہوں دماغ نہیں کام کرتا، جسمانی طور پر بیمار بھی ہوں، کوئی عمل بتائیے۔ استغفار کثرت سے پڑھا کیجیے، انشاءاللہ اللہ صحت بھی دیں گے اور رزق میں برکت بھی دیں گے۔ گناہ کی وجہ سے پسینے میں بدبو آتی ہے اور پسینہ نکلتا ہے۔ پسینہ تو گرمی سے نکلتا ہے، لیکن جو لوگ نیک ہوتے ہیں ان کے پسینے میں ان کی نیکی کے اعتبار سے بدبو کم ہوتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ خوشبودار ہوتا تھا، وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ کے نبی تھے اور نیکیوں میں کوئی ان سے آگے نہیں جا سکتا تھا، تو ان کا پسینہ خوشبودار ہوتا تھا۔ اسی طرح جو آدمی جتنا نیک ہوگا اس کے پسینے میں اتنی بدبو کم ہوگی۔ نکاح کی عمر کب سے شروع ہوتی ہے؟ شریعت میں نکاح کے لیے کوئی عمر متعین نہیں ہے، بچپن میں بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ بالوں میں کلر کرنا جائز ہے، کالا چھوڑ کر کے باقی سب کلر کرنا جائز ہے۔ اگر نماز میں ری خارج ہو جائے تو کیا کرے؟ نماز میں ری خارج ہو گئی تو وضو ٹوٹ گیا۔ اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وضو ٹوٹ گیا، وضو خانے پر جائے، وضو کرے، آ کر پھر سے شروع سے نماز پڑھے۔ اور اگر جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے اور وضو ٹوٹ گیا، اب اگر آخری صف میں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، وہ وہاں سے جا کر کے وضو کرے، وضو کر کے آ کے جماعت میں شامل ہو جائے۔ جیسے ہم لوگ آتے ہیں 1 رکعت 2 رکعت چھوٹ گئی تو کیسے نماز میں شامل ہوتے ہیں، ایسے آ کے نماز میں شامل ہو جائے گا۔ اور اگر بیچ میں کوئی رکعت چھوٹ گئی تو سلام پھیرنے کے بعد وہ رکعت پوری کرے گا۔ اگر امام کے ساتھ ہماری 1 رکعت چھوٹ گئی ہو اور ہم آخری قاعدے میں ہیں، امام سلام پھیرے اور ہم بھی ایک سلام پھیر دیں تو کیا کریں؟ اگر امام کے ساتھ ہم نے سلام پھیرا ہے تو کوئی بات نہیں، آپ اٹھ کر کے 1 رکعت باقی ہے پوری کر لیں اور نماز مکمل کر لیں۔ اور اگر امام سلام پھیر دیا تھا، ہم امام کے سلام پھیرنے کے بعد سلام پھیرے۔ جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں کہ امام رکوع میں چلا گیا تو کھڑے رہتے، پھر رکوع میں جاتے، امام رکوع سے اٹھ گیا وہ رکوع میں رہتے، اٹھنے میں لیٹ کرتے، امام سجدے سے اٹھ گیا تو یہ سجدے میں رہتے، پتہ نہیں کہاں کا تقوی لے کر کے آئے۔ امام کے ساتھ اگر آئے تو امام کے ساتھ رہنے کا، امام رکوع کرے رکوع کرو، امام رکوع سے اٹھے اٹھو، سجدہ کرے فوراً سجدہ کرو، ساتھ ساتھ میں۔ جو لوگ اس میں تھوڑا سا آگے پیچھے ہوتے ہیں ان کے لیے مسائل ہیں۔ یہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ امام نے سلام پھیر دیا، یہ رکے ہوئے، امام دوسرے سلام پر آ گیا، ابھی یہ پہلے سلام میں، تو اگر سلام کے اندر تاخیر کے ساتھ اس نے سلام کیا ہے کہ امام سلام پھیر چکا اس کے بعد اس نے سلام پھیرا، تو اس کو اب اپنی 1 رکعت مکمل کرنی پڑے گی، آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اگر ہم راستوں پر چل رہے ہیں اور کسی غیر محرم عورت پر نظر پڑ جائے تو کیا وہ زنا کے حکم میں شامل ہوگا؟ ایک ہوتا ہے آنکھ کا زنا، یہ اس وقت ہوتا ہے کہ ہماری نظر پڑی اور ہم نے نظر ہٹائی نہیں، نظر پڑی برابر غور سے دیکھ رہے، یہ ہے آنکھوں کا زنا۔ میری بیوی کسی پرائے مرد سے واٹس ایپ پر بات کرتی ہے، آج اس کی حقیقت معلوم ہو گئی،
لیکن میری بیوی کو پتہ نہیں ہے کہ مجھے معلوم ہے اس کے بارے میں، ایسی صورت میں کیا کروں؟ دماغ کام نہیں کر رہا ہے اور میری شادی کو 4 مہینہ ہوا ہے۔ جب تمہیں اس بات کا علم ہو گیا ہے کہ تمہاری بیوی کسی اور پرائے مرد سے واٹس ایپ پر لگی رہتی ہے تو اس کو بتا دو، اس کو بتا دو کہ تیرے، یعنی ایک ہوتا ہے رنگے ہاتھ پکڑنا، بسا اوقات اس میں معاملہ بگڑ جاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ جس وقت یہ کام ہو رہا ہے اس وقت نظر انداز کرے اور بعد میں جب مناسب موقع ہو تو اس کو بولے کہ دیکھ تو پرائے مردوں سے بات کرتی ہے، مجھے اس بات کا پتہ ہے اور یہ اچھی بات نہیں ہے، تو بند کر دے۔ مان جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ذمہ داروں کو بتائے، سمجھائے۔ میری والدہ نے میرے لیے منت مانگی تھی، میری والدہ کا کچھ دن پہلے انتقال ہو گیا، جب تک میں ان کی منت نہیں اتاروں گا تب تک ان کو گناہ ملے گا۔ منت یہ ہے کہ 40 دن میرے لڑکے کو جماعت میں بھیجوں گی، اگر وہ اچھا ہو جائے تو میں ٹھیک ہو گیا ہوں، جلدی سے جماعت میں چلے جا 40 دن کے لیے۔ والدہ کی منت پوری ہو جائے گی اور تیری صحت باقی رہے گی، نہیں تو پھر بیمار پڑ جائے گا۔ بغیر وضو کے اذان دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں۔ اذان کے لیے وضو مستحب ہے، ضروری نہیں۔ ناپاک بدن پر پاک کپڑا پہنا جائے تو کپڑا ناپاک ہو جائے گا؟ نہیں، اگر کپڑے پر ناپاکی لگے گی تو کپڑا ناپاک ہوگا۔ اب ایک آدمی کو غسل کی حاجت ہے، اس نے پاک کپڑا پہن لیا اور جسم پر کوئی ناپاکی نہیں ہوتی، اب کپڑا پہنا تو ناپاکی لگے گی نہیں، کپڑا پاک رہے گا، ناپاک نہیں ہوگا۔ مسجد میں بیٹھ کر گٹکا، پان، تمباکو کھانا کیسا ہے؟ مکروہ ہے۔ گزشتہ سال والدین حج کرنے گئے تھے، حج کی جو قربانی تھی وہ کیے تھے، اور جو ہر سال مالیگاؤں میں قربانی کرتے تھے وہ قربانی نہ مالیگاؤں میں ہوئی نہ سعودی میں ہوئی، تو کیا حج ہو گیا؟ حج ہو گیا ہے، حج کی قربانی کرتی حج ہو گیا، لیکن وہ قربانی جو صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے ہم لوگ ہر سال کرتے ہیں وہ باقی ہے، وہ قربانی کرنی پڑے گی۔ حاجی جو قربانی گھر والوں کی طرف سے کرتا ہے وہ قربانی سعودی میں دوسرے دن کرنا ہوگا، دوسرے دن کرنا ہوگا، اس لیے کہ ہم لوگ سعودی کے اعتبار سے ایک دن پیچھے رہتے۔ صدیقین کا درجہ کیا ہوتا ہے؟ وضاحت سے بیان کریں۔ صدیقیت ایک مقام ہے، اور صدیق اسے کہتے ہیں جو کبھی جھوٹ نہ بولے، کبھی جھوٹ نہ بولے، اس کو صدیق کہا جاتا ہے۔ اب ایسا آدمی اگر کوئی ہے اور ہمیشہ سچ بولتا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتا، تو اللہ تعالیٰ اسے صدیقیت کے مقام پر پہنچا دیتے ہیں۔ پھر اگر اس کی زبان سے اتفاقاً کوئی بات نکل جائے جس میں اس کی نیت شامل نہ ہو تو اس کی زبان سے جو نکل جاتا ہے اللہ وہ کر دیتے۔